میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ دیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، کس طرح خدا کا شکر کروں میں آپ کے لیے۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور پھر میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنے ایسے بھائی بہن ہیں جو فون کرتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پیار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے آپ میری مدد کر رہے ہیں کہ میں خداوند کی نزدیکی میں بڑھوں اور اس کی محبت میری زندگی میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ آج بھی میری دعا یہ ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ایک ایسی برکت آپ کو دے گا کہ آپ کہیں گے واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ زندگی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی برکت ہے، نعمت ہے، ایک دات ہے، ایک بخشش ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایک سانس زیادہ نہیں کر سکتا، بڑھا نہیں سکتا۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا، تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر میں گھڑی بھی بڑھا سکے، ایک لمحہ اور زیادہ کر دے۔ تو خدا کا شکر ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نئے سال میں آپ کو داخل کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سفر ختم ہو گیا ہے، کچھ ایسے ہیں جو تنہا رہ گئے ہیں اور وہ جگہ بھرنے والا کوئی نہیں۔ خدا آپ کو اطمینان بخشے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے گھر میں ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے، خدا نے آپ کو اولاد بخشی ہے، مبارک ہو۔ آپ کو بیٹا بخشا ہے، بیٹی بخشی ہے، ایک نئی زندگی گھر میں آئی ہے۔ کچھ ایسے بڑی دیر کے بعد دعا کا جواب ملا ہے اور اب ان کے گھر میں اولاد آئی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میری طرف سے مبارکباد پیارے بھائی، پیاری بہن، ان سب باتوں کے لیے خدا کا شکر ہو۔ آپ کیا مانگتے ہیں خدا سے اپنی زندگی کے لیے؟ ہم تو اپنے لیے مانگتے ہیں، بچوں کے لیے مانگتے ہیں، بچوں کے بچے ہیں ان کے لیے خدا سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں آپ؟ کیا دعا ہے آپ کی؟ کیا مراد اور کیا منت، کیا منوکامنا ہے آپ کی؟
خدا کرے جو باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی خدا انہیں افراد سے آپ کو دے، ان برکتوں کی بارش آپ کے گھر میں ہو، آپ کے خاندان میں، آپ خوش رہیں۔ خدا چاہتا ہے، خدا یسوع مسیح جو خدا کا پیار ہے جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ اس کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس کلام میں خدا کا پیار ہے، اس کی محبت ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ وہ ہمیں خوشی دینا چاہتا ہے، بڑی بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ مجھے معلوم نہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کی جو مرادوں کی فہرست ہے وہ کیا ہے، کون کون سی چیز ہے جو خدا کے حضور آپ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال میں کیا خدا سے مانگ رہا ہوں۔ میں نے خدا کے حضور یہ فریاد کی ہے کہ خدا مجھ پر رحم کر تاکہ میں تیری قربت میں، تیری نزدیکی میں آگے بڑھوں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہنچ گئے، ہم تو نزدیکی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا؟ نہیں، وہ تو جتنا قریب جائے گا انسان اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مہان ہے، کتنا عظیم ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں خاکساری پیدا ہوتی ہے، حلیمی پیدا ہوتی ہے، اور جو حلیم ہے خداوند ان کو سرفراز کرتا ہے، انہیں بہت کچھ بخشتا ہے۔ تو میں خدا سے یہی مانگتا ہوں، خداوند اس سال کچھ ایسا رحم کر دے کہ میں تیری نزدیکی میں بڑھوں۔ ایک اور بہت بڑی برکت ہے، اگر وہ کسی کی زندگی میں نہ ہو اور باقی بہت کچھ ہو تو خدا کی نظر میں ایسا ہے جیسے وہ برتن تو ہے لیکن اس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ خدا کی ایک بہت بڑی برکت ہے، اس کا بیان ہے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی اپنی خوبی ہے اور خدا نے اسے ظاہر کیا تو اس کا بیان ہے، اور وہ برکت خدا بخشش کے طور پر دیتا ہے۔ جو دل اس کے حضور کھلا ہو، دروازہ کھلا ہو، جیسے بارش ہوتی ہے، کچھ برتن ہوتے ہیں ان کا منہ نیچے کی طرف زمین میں دھسا ہوا ہوتا ہے تو ان کے اوپر پانی پڑتا تو ہے لیکن اندر نہیں جاتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کا منہ اوپر کی طرف کو ہوتا ہے، تو جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی پانی اس میں بارش کا آ جائے گا، بہت بڑا برتن ہوگا بہت پانی آ جائے گا، چھوٹا برتن ہوگا چھوٹا آ جائے گا، لیکن آئے گا اس کے اندر پانی اس کی بساط کے مطابق۔ تو ایک ایسی برکت ہے جو خدا کی اپنی ذات میں ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان جسے اس نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی صورت، جو اس کی سیرت ہے، جو اس کی ذات ہے، وہ انسان کے اندر ظاہر ہو۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جو خوبیاں خدا کی ذات میں ہے وہ انسان کے برتن میں، جتنا بڑا وہ برتن ہے اس میں ظاہر ہو اس کے حساب سے۔ سنیے خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس چیز کا ذکر ہے، اس بہت بڑی برکت کا ذکر ہے جس کا میں محتاج ہوں اس کے حضور رات دن۔ ایسا لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمیوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی زبانیں، واہ واہ کتنی زبانیں ہوں گی وہ، اور وہ کیسی زبانیں ہوں گی، کیسی بھاشائیں ہوں گی وہ۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اتنی علمیت کہ آدمیوں کی زبانیں بھی اور فرشتوں کی غیر زبانیں بھی بولے انسان، لیکن اس میں محبت نہ ہو، ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہے، شور ہی شور ہے، وہ شکتی کوئی نہیں اس میں، شور ہے مگر اس میں زور نہیں ہے۔ اگر مجھے نبوت ملے، واہ واہ، نبوت ملے، سب بھیدوں کا علم، کل علم کی واقفیت، سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت نبوت کے ساتھ ساتھ ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، واہ بھائی واہ۔ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے اگر انسان میں یہ بات ہو
تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا بات بتائی جا رہی ہے یہاں، کس بات پر زور ہے، کون سی چیز ہے جو خدا چاہتا ہمیں بخش دے۔ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، ایسا ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یہ 3 جگہ ہم نے دیکھا کہ انسان اتنے عروج پر، اتنی بلندی پر ہو کہ تمام دنیا والے دیکھ کے اسے کہیں کہ بھائی واہ، حکمت اور دانائی کا خزانہ ہے اس کے اندر، وہ سب باتیں جو کسی نبی میں ہونی چاہیے، نبوت کی خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ اور یہ دیکھو اس کی خود انکاری اور خیرات، سب کچھ دینے کو تیار ہے، اپنے آپ کو بھی دینے کو تیار ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا سب کچھ کرتا ہو اور پھر بھی خدا کی محبت اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ محبت جو خدا کے اندر ہے وہ نہ ہو اس کے اندر؟ تو خدا کے کلام میں بتایا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو شور ہے، ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ محبت کی اتنی زبردست خدا کی نظر میں قیمت ہے، اور اتنی خاص، خدا کی خاص قسم کی برکت ہے جو اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ داؤد یہی تو کہہ رہا تھا، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ خدا جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے، وہ اپنی محبت کی آواز بازگشت سننا، جیسے ہم لوگ کسی جگہ جا کے بولتے تھے تو اس کی آواز آتی ہے، کنویں میں آپ آواز دیں تو آپ کو آواز آئے گی، اس کو آواز بازگشت کہتے، اپنی آواز سنائی دے گی۔ تو خدا جب انسان کے دل میں آواز دیتا ہے اپنے پیار کی، تو وہ سننا چاہتا ہے کہ اس کی آواز اس تک پہنچے۔ یہ ہے وہ خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ جو وہ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہو، خدا کی محبت۔ اور میں خدا سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اے خداوند، یہ محبت جس کا ذکر تیرے کلام میں پایا آتا ہے مجھے بھی بخش دے۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے، محبت ہے، محبت کا، پیار کا رشتہ ہے جو بڑھتا چلا جاتا خدا کے ساتھ، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا کوئی خدا کے قریب ہوگا، جسے قربت نصیب ہوگی، اسے محبت بھی نصیب ہوگی۔ خدا کی پہچان جسے نصیب ہوتی وہ اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، ایسا ہے تو۔ ارے میں نے جانے کس کس کو پیار کر کے دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو پیار کر کے دیکھ لیا، اوروں کو پیار کر کے دیکھ لیا، اس دنیا کو پیار کر کے دیکھ لیا۔ ہو خداوند، بات نہیں بنتی، وہ بات نہیں بنتی۔ کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ترس کھا کے، رحم کر کے انہیں الگ کر لیا ہے، چن لیا ہے، ان پر اپنے پیار کو ظاہر کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے، اور وہ بھی گنہگاروں کے لیے، وہ کتنی عجیب ہے اور کتنی عظیم ہے، کتنی مہان ہے اور کتنی ادبھت ہے۔ انوکھی محبت۔ جنہیں یہ تجربہ خدا کی محبت کا ہوا ہے، ان کے اندر پھر یہ پیاس پیدا ہو جاتی ہے، ان کا برتن خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کو، اپنے دل کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اونڈیل دے میرے دل میں وہ محبت جو اوپر سے اترتی ہے، جو تو نے ظاہر کی ہے خدا یسوع مسیح میں۔ خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے محبت کریں۔ یہ رشتہ ہے محبت، پیار کا رشتہ،
بڑا گہرا سمبند پیار کا اس کے ساتھ ہو. یہ خدا چاہتا ہے, ایسا ہی اس نے بنایا. اور جب تک یہ رشتہ نہ ہو محبت کا اس کے ساتھ, آدمی جو مرضی کر لے چین نہیں آئے گی, آتما کو سنتوک نہیں ہوگا, ترپت نہیں ہوگی, چین نہیں پڑے گا, پیاس لگی رہے گی. ڈھونڈتا ہے انسان کا دل پیاسا ہے خدا کے لیے. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے, ویسے ہی آئے خدا میری روح ترستی ہے تیرے لیے. کیسے مبارک ہیں آپ اگر آپ کے دل میں یہ پیاس ہے خدا کے لیے, خدا کے پیار کے لیے. تو خدا کا جو پیار ہے وہ ظاہر ہوا, اس کا بیان ہم سنتے ہیں انجیل میں. ایسا لکھا ہے رومیوں کے خط میں, لکھا کہ خدا اپنی محبت کی خوبی اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا ہے. یہ خدا کی محبت کا کامل اظہار ہے, اس میں خدا کی محبت کا کمال ہے, اس میں خدا کی محبت کا جلال ہے. گناہگاروں کے لیے اس نے یہ کیا ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. یہ ایک دشمن نے کہا ہے جو کسی وقت مسیح کا دشمن ہوا کرتا تھا. جب اسے خدا کی محبت کا تجربہ ہوا تب اس نے یہ کہا ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے, جن میں سب سے بڑا میں ہوں, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے فدیے میں دے دیا. یہ اس دشمن کا کہنا جب اسے تجربہ ہوا خدا کی محبت کا, تو اس کا بیان ہے. اور پھر وہ بخشش کے طور پر انسان کو دی جاتی ہے. وہ محبت ایک بخشش ہے, ایک انعام ہے کہ یہ لے تیرے دل میں اپنی محبت ڈیل رہا ہوں, لے یہ میری بیٹی. تیری نفرت جاتی رہے گی, ناراضگی جاتی رہے گی, سب گندگی جاتی رہے گی, لا میں اسے نکال کے تو تیرے دل میں اپنی محبت کا خزانہ ڈیل رہا ہوں. کہیں لکھا ہے ایسا؟ ہاں لکھا ہے اور سچ ہے. اور ہزاروں اور لاکھوں کی گواہیاں ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں کہ ایسا ہوا ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. ایسا لکھا ہے رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ خدا کی محبت وہ محبت جو خدا کے دل میں ہے, وہ محبت جو خدا نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے, وہ محبت جس کے لیے انسان کا دل پیاسا ہے. دیکھا, خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے, ڈیلی گئی ہے, اوپر سے آتی ہے. جیسے حکمت اوپر سے آتی ہے, برکتیں اوپر سے آتی ہیں, بارش اوپر سے آتی ہے, روشنی اوپر سے آتی ہے, اسی طریقے سے خدا کی محبت دل میں اتر آتی ہے روح القدس کے وسیلے سے, اس کے پاک روح کے وسیلے سے. یہ پاک روح کا انسان کی زندگی میں آنا خدا کی محبت کا اتر آنا ہے. تو اس محبت کے بارے میں دیکھو خدا کے کلام میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں. یہ محبت خدا کے لیے ہے, والہانہ دیوانہ بن کے, بالکل اس کی محبت میں سرشار ہوتا ہے انسان, بھول جاتا ہے سب کچھ. سب سے زیادہ پیار خدا کے لیے. میں خدا سے محبت رکھتا ہوں. یہ وہ بات ہے جس کی تمنا خدا نے ظاہر کی ہے. یہ وہ حکم ہے جو شریعت کا سب سے بڑا حکم ہے, پہلا سب سے بڑا حکم. تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ. کیوں؟ وہ جو محبت کا تقاضا کرتا ہے, کیا وہ محبت نہیں رکھتا؟ یہ یک طرفہ ہی ہوگی کہ میں اس سے محبت رکھوں اور وہ نہ رکھے. ارے وہ محبت رکھتا ہے. دیکھو آپ کو میں ایک بات دکھاؤں خدا کے کلام میں سے, یوحنا کے خط میں ہے اس کا ذکر. مجھے ایسے ہی یاد آ گیا کہ یہ دیکھو نا, یہ تو عجیب بات ہے. یہ لکھا ہے کہ یہ یوحنا کا خط ہے, پہلا خط اور اس کا 4 باب. آئے عزیزو, آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں, کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے, اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا, اس کا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی. ہم کہاں خدا سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کا رشتہ تو آدم اور حوا نے توڑ لیا تھا باغ عدن میں, جب خدا سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں تیرا اعتبار نہیں ہے,
یہ شیطان جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اس دن رشتہ محبت توڑ لیا تھا، لیکن خدا نے انسان کو چھوڑ نہیں دیا تھا. خدا نے نہیں انسان کو چھوڑا، کیونکہ وہ وفادار ہے، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا. ہم نے مسیح خود محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، ہم تو استعمال کرتے ہیں اسے. میری مرضی پوری کر دے، میں عبادت کروں گا سو تو مجھے یہ برکت دے دے، میں تیرے لیے ایسا کرتا رہوں گا ساری زندگی، تو پھر تو آسمان پر مجھے جنت دے دینا. یہ تو سودے بازی ہے. اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. محبت تو خدا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کا جواب ہمارے اندر سے پیدا ہو اور اسے دیکھے اور وہ خوش ہو. تو یہ جو محبت خدا کی طرف سے ہم کو بخشی جاتی ہے، یہ خدا کے لیے ہوتی ہے. خدا کے لیے جسے ہم نے مسیح یسوع میں دیکھا ہے. دیکھو کیسی عجیب محبت ہے یہ. اس محبت کی وجہ سے ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. خدا کے ساتھ یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، چاہے زور لگا لے شیطان کتنا ہی. جن کی زندگی میں خدا کی محبت اتر آئی ہے، وہ محبت جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے، وہ اسے چھین نہیں سکتے کبھی، اور نہ یہ رشتہ توڑ سکتا ہے کوئی. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ دیکھو یہ 8واں باب ہے رومیوں کا، اور یہ لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ، کتنا بڑا دعویٰ ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اب بتایا کون کون سی چیزوں کے لیے زور لگاتے ہیں لوگ کہ کسی طرح ٹوٹ جائیں. محبت سے کون جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ جدا کر سکتی مسیح کی محبت سے؟ یہ وہ محبت ہے جو خدا کی طرف سے بخشی جاتی ہے. اور جس دل میں یہ خدا کی محبت اتر آئے، خدا کی وہ محبت جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے، جب وہ محبت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو یہ تو ساری چیزیں بے اثر ہیں، ان میں زور نہیں ہے. 2000 برس سے زور لگا لیا حکومتوں نے، بادشاہوں نے، ظالموں نے، سب نے زور لگا لیا، لیکن جن کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کے لیے محبت ہے وہ ہٹا نہیں سکے، وہاں سے نہ ہٹا سکیں گے. وہ جو اس کو پیار کرنے لگے ہیں، جو کہتے ہیں میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، اس محبت کی طاقت کے سامنے کوئی اور طاقت ٹکر نہیں لے سکے گی کبھی بھی. خدا کا شکر ان تمام لوگوں کے لیے جو خدا ان کو پیار کرتے ہیں، وہ اس کی خاطر سب کچھ سہ سکتے ہیں. ایسا لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت، خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ آج کی نہ آنے والے زمانوں کی چیزیں، کوئی نہیں جدا کر سکتی. نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. یہ جو خدا کی محبت انڈیل دی جاتی ہے، یہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. خدا کے لیے ایک ایسی محبت ہے، کیونکہ خدا کی محبت بیان سے باہر ہے. گناہگار کے لیے جب کسی گناہگار کے دل میں اتر آئے تو اس کی زندگی میں یہ خدا کی محبت ایسی عجیب ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ قوت محبت کی ہے کیا، اور کس طرح اس زندگی میں خدا کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہے کہ اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اس راستے سے. وہ محبت چاہیے. خدا مجھ پر رحم کرے.
खुदावन के प्यारों, खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, खुदा की मोहब्बत के प्यासों, मैं उस खुदा की मोहब्बत का जिक्र कर रहा हूँ जो खुदावन यीशु मसीह में जाहिर हुई है, जिसके लिए हर इंसान की रूह प्यासी है और तमाम दुनिया में जिसकी मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं उस मोहब्बत का जिक्र कर रहा हूँ और खुदा के ज़ूर फरियाद कर रहा हूँ कि आए खुदावन ये मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेल, ताकि मैं तुझे प्यार कर सकूं और वो मोहब्बत मेरे इंसानी रिश्तों में जाहिर हो सके। देखो क्या कहा है खुदावंद यीशु मसीह ने इस मोहब्बत के बारे में। तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अपने दुश्मन से अदावत। यहां तक पहुंचा दिया था मूसा ने, क्योंकि इससे ज्यादा वो और समझ नहीं सकते थे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर बैठे ठहरो। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता और हो गया है। जैसे वो नेकों और बदों दोनों पर बारिश बरसाता है, ऐसे तुम भी अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, उनसे मोहब्बत रखो, सताने वालों की शिफात करो। जो सबसे पहला शहीद जिसका जिक्र खुदावंद के कलाम में है, उसका नाम था स्तिफनुस। उसकी तरफ लोगों ने देखा तो कहते हैं इसका चेहरा फरिश्ते का सा है। खुदा की पाकीज़गी और मासूमियत और हुस्न, मोहब्बत का हुस्न मुजस्समा है वो खुदा की मोहब्बत के हुस्न का। खुदा की मोहब्बत की खूबसूरती उसके चेहरे पर जाहिर हो रही है। और वो उसे ले जाके उसके पत्थर मार मार के ये कह रहे हैं कि तुझे जीने का हक नहीं है, हम नहीं चाहते कि तू जीता रहे। ऐसी नफरत खुदा की मोहब्बत से। और वो क्या कर रहा है लिखा, वो यूं कह रहा है खुदावंद, वो नफरत कर रहे हैं, वो उनकी शिफात कर रहा है। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। आए यीशु, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। और मेरी मिन्नत ये है, देखो शिफात कर रहा, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। इन्हें मालूम नहीं कि क्या करते। जब इन्होंने तुझे मसलूब किया था तो तूने भी यही कहा था, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मोहब्बत चाहिए तमाम दुनिया को। इसके लिए मेरी रूह प्यासी आए खुदा, ये मोहब्बत मुझे भी अता कर। और सुनने वालों, आपको ज़रूरत है इस मोहब्बत की। घरों में ज़रूरत है, कौमों को इस दुनिया की ज़रूरत है, इस मोहब्बत की ज़रूरत तमाम दुनिया को है। मांगो, तुमको दे दिया जाएगा। रूहुल कुद्स के वसीले से ये मोहब्बत हमें बख्शी जा रही है। जो चाहे ले ले।